بغافل عما تعملون، اور ہرگز اللہ وحدہ لا شریک غافل نہیں اس سے جو کچھ تم کرتے ہو، تمہارے اعمال سے، افعال سے اللہ خبردار ہے، وہ بے خبر نہیں، وہ غافل نہیں۔ تو خبردار ہونا یہ اللہ کی صفت ہے، غفلت کے برعکس یہ اللہ کی صفت ہے۔ اللہ کی شان نہیں کہ وہ غافل ہو، وہ وحدہ لا شریک بلا غافل ہے۔ عزیزان گرامی، غفلت جب انسان سے منسوب ہوتی ہے تو پھر اس کا معنی بدل جاتا ہے، اس کی حیت بدل جاتی ہے۔ وہ صفات جس کا تعلق مخلوق سے بھی ہو، اور وہ صفات جو رب کائنات کی صفات میں شامل ہوں، تو جب ان صفات کا ذکر وحدہ لا شریک اس واجب الوجود کی ذات کے ساتھ ہوتا ہے تو معنی و مفہوم جدا ہو جاتا ہے جو اس کی شان کے لائق ہے۔ اسی طرح جب یہ صفات مخلوق سے متصف ہوتی ہے تو اس کا معنی مخلوق کے لحاظ سے کیا جاتا ہے۔ اس کی بے شمار مثالیں قرآن مجید فرقان حمید میں ہمیں ملتی ہیں۔ استہزاء، مذاق کرنا، ٹھٹا کرنا، لیکن جب یہی استہزاء وحدہ لا شریک کی طرف سے منسوب ہو تو لفظ مذاق اور ٹھٹا رب کی ذات کے ساتھ نہیں بول سکتے۔ عزیزان گرامی، غفلت سے شرمندگی بڑھتی ہے، غفلت سے نعمتیں زائل ہوتی ہیں، غفلت سے خدمت کا جذبہ ماند پڑ جاتا ہے، غفلت سے حسد بڑھتا رہتا ہے، غفلت سے پشیمانی اور شرمندگی کی فراوانی ہوتی ہے۔ اس غفلت سے تو اگر انسان غفلت میں پڑ جائے تو یہ خرابیاں اس کو لازم آ جاتی ہیں۔ وہ حسد بھی کرنے لگ جاتا ہے، وہ موقعوں پر شرمندگی اور پشیمانی بھی اٹھاتا ہے، خدمت کا جذبہ بھی ختم ہوتا چلا جاتا ہے، ٹھنڈا ہو جاتا ہے، اور پھر جو موجودہ اس پر اللہ کی نعمتیں ہوتی ہیں، غفلت سے ان نعمتوں کا زوال بھی شروع ہو جاتا ہے، نعمتیں زائل ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ یہ ایک غفلت ہے جس سے انسان کتنا خسارہ اٹھاتا ہے۔ عزیزان گرامی، کسی دانا شخص سے پوچھا بعد مرنے کے خواب میں جب وہ آیا تو علماء فرماتے ہیں کہ اس شخص نے مرنے والے سے اپنے خواب میں پوچھا کہ سب سے بڑی حسرت کیا ہے کہ تمہیں بعد مرنے کے آخرت کی، کیونکہ اب وہ اخروی زندگی شروع ہو چکی ہے، عالم برزخ میں وہ پہنچ چکا ہے، اب عالم محشر کا انتظار ہے۔ تو فرمایا، وہ سوال کرتا ہے کہ سب سے بڑی حسرت کیا ہے؟ تو وہ مرحوم اور مفتوح شدہ شخص اب اس کے خواب میں کہتا ہے کہ سب سے بڑی حسرت آخرت کی حسرت ہے جو غفلت کی بنا پر حاصل ہوتی ہے۔ یعنی غفلت کی حسرت سب سے بڑی حسرت ہے کہ اگر وہ زندگی غفلت کے برعکس بیداری میں بسر کرتا تو اسے اپنی اس غفلت بھری زندگی کی حسرت نہ ہوتی۔ تو عزیزان گرامی، غفلت سے بہت نقصان ہے۔ غفلت انسان کو جو رفعت کی بلندیوں کو چھو رہا ہوتا ہے، ثریا کے ماتھے پر وہ بوسہ دے رہا ہوتا ہے، اگر وہ شخص کے اندر وہ شخص غفلت کی صفت سے متصف ہو جائے تو فرمایا وہ غفلت اس کو اٹھا کر اتنا نیچے گرا دیتی ہے کہ جو ثریا کی رفعتوں کو چھو رہا ہوتا ہے وہ آج تحت الثری سے بھی نیچے، فرمایا کہ وہ نیچے سے نیچے گرتا چلا جاتا ہے اور ایک ایسا گڑھے میں جا گرتا ہے کہ کبھی دوبارہ کی راہ نہیں ہوتی۔ انسان کھڈا کھودتا ہے، اس کے اندر داخل ہوتا ہے، پھر وہ کھڈا کھودتا رہتا ہے، پھر اس کی مٹی کو باہر نکالتا رہتا ہے، جتنا گہرا کرتا جائے گا واپسی کی امید ختم ہوتی چلی جائے گی اگر کوئی اس کا سامان نہ کرے۔ ہاں، رسہ باندھ کر
سیڑھی لگا کر انتظام کرتا ہے، تو فرمایا پھر تو واپسی کی کوئی راہ ہے، مگر کوئی شخص گڈھا کھودتا رہے تو پھر اس کے کھڈے سے، اس گڑھے سے نکلنے کی وہ امید بھی کھو دیتا ہے۔ تو یہی حال غفلت کا ہوتا ہے، جب انسان غفلت میں پڑتا چلا جاتا ہے، مزید غفلت پر غفلت کرتا ہے، پھر خرابیاں لازم آتی ہیں، پھر ایک مقام ایسا آتا ہے کہ اب اس کی آنکھیں بند ہونے کو ہیں، اب واپسی کی کوئی راہ نہیں، اب وہ غفلت بھری زندگی رب کے دربار میں لے کر پیش ہوگا، اور کس طریقے سے اس وحدہ لا شریک رب کائنات کی رحمت کا سامنا کر پائے گا، کیا منہ لے کر جائے گا۔ عزیزان گرامی، غفلت کیا ہے؟ انسان حقیقت میں غافل ہے، غفلت میں پڑا ہوا ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام، آپ کے بارے میں علماء نے لکھا ہے، زہر الریاض میں موجود ہے، فرماتے ہیں کہ فرمایا حضرت یعقوب علیہ السلام اور ملک الموت حضرت اسرائیل علیہ السلام، آپ کا آپس میں دوستانہ تھا، یارانہ تھا۔ حضرت اسرائیل جب آتے ہیں تو ظاہر سی بات ہے روح قبض کرنے آتے ہیں، مگر آپ سے اس قدر دوستانہ تھا کہ وہ ملاقات کے لیے بھی آیا کرتے تھے۔ حضرت اسرائیل علیہ السلام ایک مرتبہ حضرت یعقوب علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے، تو حضرت یعقوب علی نبینا علیہ السلام نے ارشاد فرمائے، اسرائیل میرے دوست، میرے خلیل، کیا میری اجل کا وقت آن پڑا ہے، اس واسطے حاضر ہوئے ہو یا اور کوئی معاملہ ہے؟ حضرت اسرائیل عرض کرتے ہیں، اللہ کے نبی، میں تو فقط ملاقات کے لیے حاضر ہوا ہوں، آپ سے ہم کلامی کے لیے حاضر ہوا ہوں، آپ کی صحبت کے لیے حاضر ہوا ہوں۔ تو حضرت یعقوب علیہ السلام ارشاد فرمانے لگے، فرماتے ہیں کہ اسرائیل، مجھے تم سے ایک بات کہنی ہے۔ اسرائیل کہتے ہیں، اے اللہ کے نبی، لبیک، میں حاضر ہوں، فرمائیے کیا فرمان ہے؟ حضرت یعقوب علی نبینا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اسرائیل میرے دوست، جب میری اجل کا وقت آن پڑے تو آنے سے پہلے مجھے خبردار اور آگاہ کر دینا، ڈائریکٹ نہ آ جانا، آگاہ کر دینا تاکہ میں اپنی تیاری کر سکوں۔ اللہ کے نبی کی یہ سوچ ہے، جو معصوم ہے، ہر خطا سے پاک ہے، گناہوں سے بالکل منزہ ہے، پاک ہے، خطا کا کوئی احتمال ہی نہیں رہتا معصومیت میں۔ فرمایا کہ ایک معصوم دوسرے معصوم سے یہ ارشاد فرما رہا ہے کہ جب میری اجل کا وقت آن پڑے، وقت اجل ہو، تو آنے سے پہلے آگاہ کر دینا، کیونکہ آپ ملاقات کے لیے آتے، اس کا کوئی فرق نہیں ہوتا، بس حاضر ہو جاتے، تو کیا معلوم روح قبض کرنے آئے ہیں یا فقط ملاقات کے لیے آئے ہیں۔ تو حضرت اسرائیل نے عرض کی، یہ اللہ کے نبی، میں ضرور بالضرور آپ کو آگاہ فرماؤں گا، اپنے 2-3 قاصد بھیج دوں گا۔ تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ ٹھیک ہے، میرا جب وقت اجل ہوگا تو اس سے پہلے تمہاری طرف سے میرے پاس قاصدین آ جائیں گے۔ قاصد خط لے کر جاتا ہے نا، خبر گیری کرنے جاتا ہے، خبر دینے جاتا ہے، قاصد بھیج دوں گا۔ تو ایک مرتبہ ایک ایسا وقت آیا کہ آپ کی وقت اجل آ گیا اور حضرت اسرائیل حاضر خدمت ہو گئے روح قبض کرنے کے لیے۔ تو حضرت یعقوب علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ میرے دوست، اے اسرائیل، تم نے تو مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ جب میرا وقت اجل آن پڑے گا تو میں اپنی جانب سے خبر دے دوں گا، آگاہ کر دوں گا، قاصدین کا ارسال کر دوں گا، مگر آج تم اچانک وقت اجل پر حاضر ہو گئے ہو اور میری روح قبض کرنا چاہتے ہو۔ تو حضرت اسرائیل علیہ السلام نے عرض کی، ہے اللہ کے نبی، میں نے 3 قاصد آپ کی خدمت میں بھیجے، کہا کہ سب سے پہلے آپ کے سیاہ بالوں کا سفید ہو جانا، یہ میرا پہلا قاصد تھا۔ دوسرا، آپ کے جسم سے توانائی اور چستی کا زائل ہو جانا، ختم ہو جانا، یہ میرا دوسرا قاصد تھا۔ اور اسی کمزوری کے باعث آپ کی کمر کو جھک جانا، کمر کا جھک جانا، یہ میرا تیسرا قاصد تھا۔ اے پیارے اللہ کے نبی، میں ہر انسان کے پاس اپنے یہی 3 قاصد بھیجتا ہوں۔ انسان غفلت میں ہے، غافل ہے انسان کہ سیاہ بال بھی سفید ہو چکے ہیں، جسم سے توانائی اور چستی بھی زائل ہو چکی ہے، اور کمر بھی کمزوری کے باعث جھک چکی ہے۔ عزیزان گرامی، موت کے 3 قاصد اس کے پاس آ پہنچے ہیں۔ وقت اجل مقرر ہے لیکن نامعلوم ہے، وقت اجل مقرر ضرور ہے، اٹل ضرور ہے، مگر نامعلوم ہے یہ وقت کب آئے گا۔
مگر قاصدین کے ذریعے سے اشارہ ہو جاتا ہے۔ ضروری نہیں کہ یہ قاصدین آئیں، بچپن میں انتقال ہو جاتا ہے، جوانی میں انتقال ہو جاتا ہے، لیکن جو ایک عمر کا حصہ گزار چکے ہوتے ہیں ان کے لیے یہ اشارہ ہوتا ہے۔ آدمی کا جسم کیا ہے؟ جس پہ شیدا ہے جہاں، یہ ایک مٹی کی عمارت، ایک مٹی کا مکان، خون کا گارا بنا ہے اینٹ جس میں ہڈیاں، چند سانسوں پر کھڑا ہے یہ خیالی آسماں۔ موت کی پرجوش آندھی جب اس سے ٹکرائے گی تو پھر یہ عمارت ٹوٹ کے خاک میں مل جائے گی، اور یہ جو کچھ دیکھتا ہے تو فریب خواب ہستی ہے، تخیل کے کرشمے ہے، بلندی ہے نہ پستی ہے، عجب عالم حالت دور غریبہ ہے، کہ یہ ویرانے کا ویرانہ ہے اور بستی کی بستی ہے۔ وہی ہم ہیں کہ پھول کی سیجوں پر پھولتے تھے، وہی ہم ہیں کہ تربت چار پھولوں کو ترستی ہے۔ عزیزان گرامی، فرمایا کہ انسان کا یہ جسم کیا ہے؟ یہ ایک مکان کی مانند ہے، اینٹ یہ ہڈیاں ہیں، خون یہ گارا ہے، اور چند سانسوں پر یہ مکان کھڑا ہے۔ پرجوش آندھی موت کی جب اس سے ٹکرائے گی تو پھر کتنی بھی مضبوط عمارتیں ہوں اس موت کی آندھی سے ٹوٹ کر چور ہو جاتی ہیں۔ عزیزان گرامی، انسان غفلت میں ہے، غافل۔ اللہ وحدہ لا شریک کے پیارے ولی کامل حضرت شقیق بلخی امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے مکاشفۃ القلوب میں اس اللہ کے ولی کے فرمان کو نقل کیا ہے، تحریر کیا۔ فرماتے ہیں کہ فرمایا شقیق بلخی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ انسان تین باتیں محض زبانی کرتا ہے، تین باتیں محض زبانی کرتا ہے مگر عمل اس کے سراسر خلاف کرتا ہے۔ پہلی بات تو یہ کہ وہ یہ کہتا ہے کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، لیکن غلاموں کی طرح زندگی گزارنے کے بجائے آزادوں کی طرح اپنی مرضی پر چلتا ہے۔ اب جب اس نے کہہ دیا کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، وحدہ لا شریک میرا خدا ہے، خدا برحق ہے، اور میں اس کا بندہ ہوں۔ بندے کے معنی غلام ہوتے ہیں، بندہ غلامی کرنے والا۔ فرمایا کہ میں اس کا بندہ ہوں۔ اب جب اس نے بندگی کا اقرار کیا ہے تو پھر اس کا ظہور اس کی ذات سے، اس کے اعمال سے ہونا چاہیے تھا کہ جس نے اپنے آپ کو رب کا غلام بول دیا ہے تو اب اس کی غلامی کے مطابق اس کی غلامی میں زندگی بسر کرے، نہ کہ آزادوں کی طرح اپنی مرضی پر چلتا رہے۔ آج انسان غلامی کا اقرار تو کرتا ہے زبانی، مگر عمل اس کے سراسر خلاف کرتا ہے۔ کس طرح؟ اپنی مرضی پر چل کر۔ غلام رب کا بتاتا ہے مگر اپنی مرضی پر چلتا ہے۔ اگر اللہ کی حرام کردہ چیزوں سے وہ اجتناب کرتا بھی تو ہے مگر سر فہرست اللہ کی حرام حرمت اس کے ذہن میں نہیں ہوتی، بلکہ اپنی طبیعت کو وہ دیکھتا ہے کہ میری طبیعت اس کو قبول کرتی ہے کہ نہیں۔ مردار، یہ مثال شاید میں پہلے بھی دے چکا ہوں کہ مردار شے کوئی انسان اگر کسی کو پیش کرے وہ نہیں کھائے گا، اور جب پوچھا جائے کہ کیوں نہیں کھاتا، یہ مردار جانور ہے اس کو کھا لو، وہ نہیں کھائے گا۔ کیوں نہیں کھاتا؟ اللہ نے حرام کیا ہے، یہ حرام ہے، نہیں کھا سکتے۔ اور وہ جو شب و روز نشے میں زندگی بسر کر رہا ہے، شراب پی رہا ہے، کیا یہ وحدہ لا شریک کی حرام کردہ نہیں؟ تو یہ طبیعت کا دخل ہوتا ہے انسان کا کہ آج وہ اگر اللہ کی حرام کردہ چیزوں سے اجتناب کیا ہوا ہے، بچا ہوا ہے، تو اس کی طبیعت کا دخل ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی حرام کردہ شے ہے، اس چیز کا اس کے ذہن میں سوچ بھی نہیں۔ عزیزان گرامی، بندہ غلام اللہ کا ہے مگر مرضی پر اپنی چل رہا ہے۔ اسی طریقے سے دوسری بات، وہ محض زبانی کرتا ہے، عمل اس کے خلاف کرتا ہے۔ وہ کیا؟ وہ کہتا ہے کہ رزق دینے والا وحدہ لا شریک ہے، وہ رازق ہے، میرا رازق اللہ ہے، مگر دنیا اور متاع دنیا کی چیزوں کو جمع کیے بغیر اس کا دل مطمئن ہی نہیں ہوتا۔ وہ شب و روز اسی دنیا کو اور متاع دنیا کو جمع کرنے میں لگا ہوا ہے، اور اس کے بغیر اس کا دل مطمئن ہی نہیں ہوتا، اطمینان ہی نہیں آتا، اس کی طبیعت میں استقرار ہی نہیں پہنچتا۔ عزیزان گرامی، تیسری بات فرماتے ہیں حضرت شقیق بلخی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کہ محض زبانی ہے، عمل اس کے سراسر خلاف ہے۔ وہ تیسری بات کیا ہے؟ فرمایا وہ کہتا ہے کہ ہر کہ شخص کو ایک نہ ایک دن مر جانا ہے، ہمیں بھی مر جانا ہے، مگر اعمال ایسے کرتا ہے کہ جیسے اسے کبھی مرنا ہی نہیں۔
اپنے اعمال سے اس کا ظہور نہیں ہوتا، زبانی دعویٰ ہے مگر عمل اس کے خلاف ہے۔ عزیزان گرامی، یہ غفلت کی بنا پر ہے، غفلت سے شرمندگی بڑھتی ہے، غفلت سے نعمت زائل ہوتی ہے، غفلت سے خدمت کا جذبہ مان پڑ جاتا ہے، غفلت سے حسرت ہوتی ہے، غفلت سے پشیمانی اور شرمندگی کی فراوانی ہوتی ہے، اور غفلت ایک ایسا گھڑا ہے جو مسلسل غفلت میں پڑتا چلا جاتا ہے، اس کھڈے کو کھودتا چلا جاتا ہے، اتنا گہرا ہو جاتا ہے کہ واپسی کی کوئی امید نہیں۔ اگر انسان اسی غفلت میں زندگی اپنی بسر کرتا رہتا ہے تو پھر اس کی بھی واپسی کی کوئی امید نہیں، امید ختم ہو جاتی ہے۔ اگر اس کے دل میں خوف خدا ہو، غفلت، عزیزان گرامی، نمازوں کا معاملہ ہوتا ہے، غفلت برت دی جاتی ہے، حادثات ہو جاتے ہیں، سانحات ہو جاتے ہیں کہ ایک شخص نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے اور وہ پڑھتا ہے، امام غزالی فرماتے ہیں الحمدللہ شروع کرتا ہے ایاک نعبد، پر جب پہنچتا ہے یعنی ہم تجھی کو پوجیں، ہم سب تیری ہی عبادت کرتے ہیں، جب اس مقام پر پہنچتا ہے، عزیزان گرامی، یہ ایسے شخص کی بات ہو رہی ہے جو جس آیت پر پہنچتا ہے اس کے معنی کو بھی جانتا ہے، اس کے مفہوم کو بھی سمجھتا ہے، اور اسی کے مطابق اپنے دل و دماغ میں تصور کو بھی پیدا کر لیتا ہے، یہ اس شخص کی بات ہو رہی ہے۔ امام غزالی لکھتے ہیں ایک شخص نماز کے لیے کھڑا ہوا، ایاک نعبد کہتا ہے اور دل میں خیال آتا ہے میں خالصتاً اللہ ہی کی عبادت کر رہا ہوں، غیب سے ندا آتی ہے تو نے جھوٹ کہا، تو مخلوق کی عبادت کرتا ہے، اس نے فوراً نماز ہی سے اپنے دل و دماغ سے مخلوق سے قطع تعلق ہو گیا، خیالات کو نکال دیے اور مخلوق سے بالکل قطع تعلق ہو گیا، اور پھر پہنچتا ہے ایاک نعبد میں، اور پھر اس کے دل میں یہی خیال آتا ہے کہ اب تو میں خالصتاً اللہ کی عبادت کر رہا ہوں، غیب سے ندا آتی ہے کہ اب بھی تو جھوٹا ہے، تو اپنے مال کی عبادت کرتا ہے۔ عزیزان گرامی، اس نے اپنا سارا مال اللہ کی راہ میں، راہ خدا میں خرچ کر دیا، لٹا دیا، پھر نماز کے لیے کھڑا ہوا، اب کہتا ہے ایاک نعبد، اور دل میں خیال آتا ہے کہ اب میں خالصتاً اللہ کی عبادت کر رہا ہوں، غیب سے ندا آتی ہے کہ تو اب بھی جھوٹا ہے، تو اپنے کپڑوں کی عبادت کر رہا ہے۔ وہ شخص اپنے بدن پر موجود جو کپڑا ہوتا ہے اس کے سوا سارے کپڑوں کو راہ خدا میں خرچ کر دیتا ہے، لٹا دیتا ہے، جب جا کر جب اپنا مال، اپنی جان اور اپنے تمام نعمتیں سب اللہ کی راہ میں لٹا چکا، اس سے قطع تعلق ہو چکا، دنیا سے بالکل سلسلہ اس نے منقطع کر دیا، اب پہنچا ہے ایاک نعبد میں، اور پھر دل میں خیال آتا ہے کہ اب میں خالصتاً اللہ کی عبادت کر رہا ہوں، غیب سے ندا آتی ہے کہ اب واقعی تو خالصتاً میری ہی عبادت کر رہا ہے۔ عزیزان گرامی، ایسی سوچ، ایسا ذہن، ایسا اخلاص، ایسا علم، ایسی سوچ کہ نماز میں اس کی سوچ آ جائے میں خالصتاً اللہ کی عبادت کر رہا ہوں، اور وہ سب کچھ سلسلہ منقطع کر چکا ہوتا ہے، اس کے باوجود غیب سے ندا آ جائے کہ تو جھوٹا ہے، تو اپنے دعوے میں جھوٹا ہے، تو خالصتاً اللہ کی عبادت نہیں، اپنے مال کی، اپنے مخلوق کی اور اپنے تمام کپڑوں کی، نعمتوں کی عبادت کر رہا ہے، وہ یہ سب لٹا کر رب کی بارگاہ میں کھڑا ہوتا ہے، تب غیب سے ندا آتی ہے کہ ہاں اب تو اپنا دعوی عبادیت میں، عبدیت میں سچا ہے۔ عزیزان گرامی، فرمایا کہ گزار دی غم عقبہ میں زندگی تو نے اے واعظ، نظر کا تیر نہ کھایا بڑا گناہ کیا، اور بندگی اور ہوش سجدے کا جھکا جھکا کے اٹھایا بڑا گناہ کیا۔ وحدہ لا شریک ہم سب کو غفلت کی نیند سے بیداری نصیب فرمائے، وحدہ لا شریک ہمیں بیداری کی زندگی گزارنا نصیب فرمائے، آمین بجاہ نبی الامین، وما علینا الا البلاغ۔